ایک کانسیپٹ ہے سیلف لو کا، جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سیلفش ہو جاتا ہے۔ میرا بھی ماننا یہی تھا کہ سیلف لو کا مطلب ہے کہ جیسے کہ خود پرستی کرنے لگ جائیں اور خود کو ایروگنٹ سمجھیں کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی کیا کمال چیز ہوں۔ اینڈ آئی ریممبر ایز اے چائلڈ مائی مدر یوز ٹو ٹیل می کہ ہم نہ کچھ ہو جائے کبھی بھی پراؤڈ نہیں فیل کرنا، لائک گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے انسان میں۔ تو ہمیشہ کوشش رکھنا کہ تم کچھ بھی کر لو زندگی میں، بس گھمنڈ نہیں کرنا۔ اصل میں انہوں نے جو ورڈ یوز کیا تھا وہ پراؤڈ تھا، اور اس پراؤڈ میں نا میں جا کے اٹک گئی کہ میں نے کبھی بھی لائف میں پراؤڈ نہیں فیل کرنا۔ السلام علیکم ایوری بڈی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ٹوڈے۔ میرے خود سے خدا تک کا راستہ، یہ پوڈ کاسٹ میں نے شروع کی تھی ایک انٹینشن کے ساتھ کہ میں ہر روز اپنے اللہ کی کوئی ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی، کوئی ایک انسائٹ شیئر کروں گی، جس سے میں خود کو بھی اپلفٹ کروں اور جو بھی سن رہا ہے اس کو بھی اپلفٹ کر سکوں۔ ایک چھوٹی سی میری ایک انٹینشن ہے کہ خدا کی روشنی جو ہم سب میں ہے اس کو کس طرح سے ہم ہوا دے سکتے ہیں، روز بروز اس سے کیسے ان کانٹیکٹ رہ سکتے ہیں۔ تھرو مائی آرٹ از واٹ آئی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ڈو، بٹ دین اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں جو میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ وہ میں دنیا کے ساتھ کیسے شیئر کروں، تو اس لیے میں نے یہ پوڈ کاسٹ بنانی شروع کی تھی۔ آئی ہوپ کہ جو بھی سنتا ہو اس کو تھوڑا بہت فائدہ ہو، اس کو پیس ملے اور وہ اپنے اللہ کو اپنے نزدیک محسوس کر سکے، ویسے ہی جیسے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے محسوس کریں اپنی ہر سانس میں، اپنی ہر قدم پر، اپنی ہر بات میں، ہر چیز میں ہم اگر خدا کو پرائیورٹی دیں تو خدا جب ہماری پرائیورٹی بن جاتا ہے تو ہماری دنیا پلٹ جاتی ہے۔ اور میری امید ہے کہ جب آپ یہ پوڈ کاسٹ سنیں تو اپنے آپ کو اس کے نزدیک اور اس کو اپنے نزدیک محسوس کر سکیں۔ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک سیلف لو، اکثر اوقات ہم یہ ورڈ سیلف لو سنتے ہیں اتنی ساری جگہوں پر، اور لائک آئی سیڈ میں جب when I was growing up تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ کبھی بھی کسی بات پہ پراؤڈ مت فیل کرنا، اور میں نے اس ورڈ کو بہت غلط طریقے سے لے لیا کہ کوئی بھی اکمپلشمنٹ ہو، کوئی بھی اچیومنٹ ہو، بس پراؤڈ نہیں فیل کرنا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا ہی دکھاتی رہی، کوئی ریس میں جیت جاؤں یا کوئی پرائز بھی ملے یا کوئی مارکس اچھے آ جائے کلاس میں یا کچھ بھی اچھا ہو لائف میں، تو ہمیشہ مجھے ہوتا تھا کہ نہیں، بس پراؤڈ نہیں کرنا، اپنے آپ کو گھمنڈی نہیں کرنا۔ مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں گھمنڈی ہو جاؤں گی اور ایروگنٹ بن جاؤں گی اور سیلفش ہو جاؤں گی، کہ مجھے پسند نہیں تھا وہ طریقہ۔ تو اس کی میں بالکل الٹا بھاگنے لگ گئی اور اپنے آپ کو نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو سب کر سکتے ہیں جو میں کر رہی ہوں، جیسے کہ کوئی میری ورتھ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے خود ہی اپنی ورتھ کو لٹرلی خود ہی جان بوجھ کر اس کو کھو دیا۔ بہت بعد میں مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ ایکچولی جو میری مما بول رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایروگنٹ نہیں ہونا، مطلب گھمنڈی مت ہونا، بٹ اپنے کام پہ یا آپ نے جو چیزیں اچیو کی ہیں یا جدھر آپ کھڑے ہوئے، جہاں پہ آپ نے سچ بولا، وہاں پر پراؤڈ فیل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا خدا آپ کو اس جگہ پہ لا کر آپ کو جیت نہیں دلواتا۔ تو وہ احساس خود کو دینا ایک سیلف اکمپلشمنٹ، سیلف کانفیڈنس بڑھاتا ہے ہماری۔ اور اگر میں یہ کہتی رہوں نہیں میں نے تو اس میں کچھ کیا نہیں، حالانکہ میں نے جی جان لگا کے محنت کی، مگر اگر گریڈ کوئی اچھا مل گیا تو ہاں، مگر یہ تو سب کو ہی اچھا مل گیا نا، تو میں نے پھر فضول کر دیا نا، اپنی ساری محنت کو میں نے بالکل ہی پھس پانی کر ڈال دیا اس کے اوپر۔ تو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ویلیو دینا بہت ضروری ہے، یہ جان کر کہ ہاں میں نے محنت کی ہے اور اس کا پھل مجھے ملا ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، محنت میں نے کی ہے مگر پھل میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں کرتے تو ہم وہ جو ہمیں دے رہا ہے نا اس کو بھی ہم ویلیو نہیں کر پاتے ہیں۔ اور سیلف ورتھ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بالکل کیچڑ کا پتھر سمجھیں گے نا تو آپ پھر وہی رہ جائیں گے، مگر آپ کے اللہ نے آپ کو پتھر نہیں بنایا ہے کیچڑ میں بیٹھا ہوا،
آپ کو کنول بنایا ہے، تو آپ کو اس پتھر اور کیچڑ اور وہ جڑوں سے اور اس جگہ سے آگے بڑھنا ہے، آپ کو پہچاننا ہے اپنے آپ کو، اور آپ صرف اسی طرح سے پہچان سکتے ہیں جب آپ خود کو خدا کی نظر سے دیکھیں، سمجھیں کہ آپ اپنے خدا کے لیے آخر ہیں کیا. اینڈ آئی ہیو نوٹڈ ڈاؤن 5 تھنگس دیٹ ایکچولی مجھے جن سے بہت فائدہ ہوا. سیلف لو کلٹیویٹ کرنا ہے، کلٹیویٹ کرنا ہے اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نا شیطان آ کر نا بار بار ہم کو ورغلا دیتا ہے، اور بار بار ہم کو ایسے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم تو بیکار ہو، تم کچھ کر نہیں سکتی، اس طرح کی چیزیں ہماری باتیں دماغوں میں ڈالتا ہے. اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، بٹ یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے تھاٹس ہمارے جب دماغ میں آتے ہیں تو ہم نیگیٹو راستوں پہ چلے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ تو بس برا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز ایسی ہوتی ہے نا، میں کیا کروں ایسے نہیں سوچنا ہے ہم کو سوچنا ہے وہ جو بھی برا یا اچھا ہوا وہ تو ہم جج کر رہے ہیں نا کہ یہ اچھا یا برا ہوا ہے. اللہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا، وہ ہمیں محسوس اچھا یا برا ہوتا ہے. اللہ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ظلم کرے اس دنیا میں. ہاں وہ ہم سے ٹیسٹ لیتا ہے، مگر وہ ٹیسٹ اپنی محبت کا لیتا ہے. ٹیسٹ وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کتنی شدت سے اپنی تکلیف میں پھر بھی اس کو یاد رکھتے ہیں، وہ ٹیسٹ ہے ہمارا. وہ جو چیز آپ تکلیف سے گزر رہے ہو وہ آپ کی تکلیف آپ کو خود ہو رہی ہے، آپ نے خود کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ تکلیف ہو رہی ہے. خدا نے آپ کو جو تکلیف دی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس تکلیف کا سوچ کر آپ اپنے اللہ کی طرف پلٹیں. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر سیلف ورتھ کس طریقے سے آپ اپنی بڑھا سکتے ہیں. نمبر 1، آپ اپنے آپ کو جج کرنا چھوڑ دیں. میں نے ایسا کیا، ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، کس نے کیسا کیا، اس سب جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو نکال لیں. اور اگر آپ نے جو بھی کیا اس کو ایکسیپٹ کریں، مانیں کہ ہاں یہ میں نے کیا، اچھا کیا یا غلط کیا ہے. اگر اچھا کیا ہے تو شاباشی دیں اپنے آپ کو، ایک چھوٹا سا کوئی گفٹ یا کوئی چھوٹی سی کوئی اچھی سی چیز، یا جا کے میں تو اپنے آپ کو شاباشی دینے کی بجائے سو جاتی ہوں، بیکاز وہ میرے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے. مجھے سکون پسند ہے تو میں جا کے بس لیٹ جاتی ہوں اور سو جاتی ہوں، اور وہ میں اپنے آپ کو گفٹ دیتی ہوں جب میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں. تو اچھے کام کے لیے یہ کریں، اور اگر آپ نے برا کام کیا تو کہیں اللہ میاں کے سامنے بیٹھ کے اس کو اون کریں کہ یار اللہ میاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں اگلی دفعہ بہتر بننا چاہتی ہوں، تو مجھ سے یہ غلطی نہ کروانا آئندہ، کہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے بات، تو وہ نہیں کرے گا. مگر اپنے آپ کو جج نہ کریں. سو نمبر 1 از پلیز ڈو ناٹ جج یور سیلف. نمبر 2، وہ جو بھی آپ نے کیا ہے نا، جو بھی آپ نے کیا ہے، کتنا کوئی بہت بڑی غلطی کر لی ہو، اپنے آپ کو معاف کر لیں. بہت ضروری ہے اپنے آپ کو معاف کرنا. آپ کی سیلف ورتھ بڑھ ہی نہیں سکتی اگر آپ خود کو معاف نہیں کریں گے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو معاف کر لیں. تیسری چیز جو آپ کو بہت 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 غور سے سننا ہے وہ یہ کہ اپنے پاسٹ کو اپنے پاسٹ میں چھوڑ کر آ جائیں. وہ جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا، جو کرنا تھا آپ نے وہ کر لیا. اب آپ وہاں نہیں ہیں، اب آپ یہاں ہیں. آج یہاں سے اب آپ کیا وہ سب جو سیکھ کر آئے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ واپس جا کے غلطیاں کریں گے یا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بھول جاؤ کہ پیچھے کیا ہوا. آنکھیں ہمیں اللہ نے آگے دی ہیں تاکہ ہم آگے کا راستہ دیکھ سکیں، پیچھے نہیں دی ہیں سر کے کہ ہم پیچھے مڑ مڑ کے پیچھے کی چیزیں دیکھیں. تو اللہ نے کسی وجہ سے ہی نا آنکھیں ہمارے منہ کے آگے رکھی ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور معافی مانگیں اور آگے بڑھتے جائیں. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1، اپنے آپ کو بالکل نان ججمنٹل کر لیجئے، اپنے آپ کو معاف کر دیجئے، پچھلا جو ہوا ہے اس کو جانے دیجئے. نمبر 4، گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. کمفرٹ زون سے نکل جائیں، کچھ ایسا کریں جو کہ آپ نے کبھی لائف میں نہیں کیا ہوگا. ہٹ کے کوئی چیز، لائک گو ٹو دی ایئرپورٹ اینڈ ٹیک اے فلائٹ ٹو گاڈ نوز ویئر، رائٹ. چیلنج یور سیلف، رکشہ میں بیٹھے ہیں پورا اپنا شہر گھومیں. آئی مین جہاں سے بھی آپ سنیں، کوئی ایسا کام کریں جو آپ کی پرسنالٹی سے ایک دم ہٹ کرو اور وہ کمفرٹ زون سے نکلیں. تاکہ جب آپ کمفرٹ زون سے نکلیں گے آپ کے پاس کوئی آزو بازو کا کوئی سہارا نہیں رہے گا، آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، تو آپ اپنے اندر جائیں گے، اپنی روح تک جائیں گے، اپنے اللہ کا ہاتھ پکڑیں گے اور پھر کمفرٹ زون میں پہنچ جائیں گے. آئی مین آگے انشاءاللہ. بٹ دا مور انکمفرٹیبل یو گیٹ، دا مور یو گیٹ کنیکٹڈ ٹو یور اللہ, because the only one who will stay with you when you are most uncomfortable is your Allah. So that was number 4. Last wala and the most important, اللہ کے ساتھ لگاؤ لگائیے. اس زندگی کا پورا مقصد اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے.
اور اللہ سے کنیکٹ کرنے کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو جانیے. جب آپ خود کو پہچانیں گے، اپنے حرکتوں پر نان ججمنٹل ہوں گے، اپنے آپ کو معاف کریں گے، اپنے پاسٹ کو پیچھے چھوڑا کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، خواب دیکھیں گے، نئی نئی چیزیں کرنا سیکھیں گے، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے اور آپ اپنے اللہ سے تعلق بنائیں گے، وہ راستے ایسے کھولے گا آپ کے لیے، یقین مانیے میرا، کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ لٹرلی آپ کے ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ محسوس کرائے گا کہ میں نے تمہیں پکڑا ہوا ہے، تم کبھی گر سکتے ہی نہیں کیونکہ تم میری محبت ہو. آپ کو یہ سوچنا ہے دن رات، صبح شام، صرف ایک ہی چیز سوچنا ہے، میں میرے خدا کا عشق ہوں اور میرا خدا میرا عشق ہے. میں خود کو جانوں گی جو بھی ہے جو سن رہا ہے، اور میں اپنے آپ سے اتنی محبت کروں کیونکہ میرا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. تکبر میں نہیں، ہمبل ہو کے پیار سے کہ میرے اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے تو میں کیسے نہیں اپنے آپ سے محبت کروں جب وہ مجھ سے عشق کرتا ہے. اس نے مجھے اپنی روح بخشی ہے، یہ زندگی بخشی ہے، ہاتھ پاؤں ناک آنکھ منہ سب کچھ بخشا اور اتنا خوبصورت دیا ہے. اس کا تھینک یو کریے، اس کا شکر کریے، اس کو پرائیورٹی دیجیے اور اس کے راستے پر چلیے تاکہ آپ اس کی طرف پہنچ سکیں. جب آپ کو اس شدت کی محبت کا، اس کی محبت کا احساس ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ آپ سے کبھی دور نہیں تھا. آپ کی سانس میں وہ ہے، آپ کی آنکھ جھپکنے میں وہ ہے، آپ کے بات کرنے میں وہ ہے، کیونکہ صرف وہی ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، اور وہی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں، آپ 1-on-1 سیشن چاہتے ہیں یا میرا آرٹ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ میسج کر سکتے ہیں، ساری ڈیٹیلز نیچے ہیں. انسٹاگرام سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اف یو لائک دا ویڈیوز دیٹ آئی برنگ ٹو یو، اینڈ آئی ہوپ دیٹ اللہ میاں آپ کو بہت سارا پیار دے انشاءاللہ، آج اور ہمیشہ.